السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت چوتھے پارے کا 12واں رکوع آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا النساء صدقاتهن نحلہ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه ہنیئا مریئا۔ نیز عورتوں کو ان کے حق مہر بخوشی ادا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تمہیں چھوڑ دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو۔ جی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور کی گٹھلی بھر سونا حق مہر کے عوض ایک انصاری عورت سے نکاح کیا تھا، لیکن یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ وہ گٹھلی کتنی بڑی یا چھوٹی تھی اور اس کا وزن کتنا تھا۔ سونا چونکہ سب سے وزنی دھات ہے، اس لیے گمان یہی ہے کہ وہ بھی 6-7 تولے سونے کے لگ بھگ ہوگی۔ کم سے کم حق مہر کے متعلق بھی ایک حدیث تقریباً سب حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ ایک عورت نے اپنا نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبا کیا، مگر آپ خاموش رہے۔ اتنے میں ایک شخص بول اٹھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہیں چاہتے تو اس عورت کا مجھ سے نکاح کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارے پاس حق مہر دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ وہ کہنے لگا، کچھ نہیں ماں سوائے اس چادر کے جو میں نے لپیٹ رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ چادر تم رکھو گے یا اسے دو گے؟ جاؤ کوئی لوہے کی انگوٹھی ہی ڈھونڈ لاؤ۔ وہ گیا لیکن اسے وہ بھی نہ ملی اور واپس آ گیا۔ تو آپ نے اسے پوچھا کہ کچھ قرآن یاد ہے؟ کہنے لگا، ہاں فلاں فلاں صورت یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا وہی صورتیں اس کو بطور حق مہر زبانی یاد کرا دینا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک لوہے کی انگوٹھی بھی حق مہر ہو سکتی ہے۔ اس حدیث سے بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ حق مہر کی کم از کم حد نصف دینار یا 5 درہم ہے۔ ان تمام احادیث سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ حق مہر خاوند کی حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے جس پر فریقین راضی اور مطمئن ہوں، اور آج کل پاکستانی کرنسی کے حساب سے اس کا درمیانی حصہ معیار 60-70 ہزار روپے ہے۔ اس حقیقت کے بعد اب اپنے ہاں کے رواج کے طرف آئیے کہ اس معاملے میں بھی لوگ کس طرح افراط اور تفریط کا شکار ہیں۔ ایک قسم تو ان لوگوں کی ہے جو شادی پر تو لاکھوں کے حساب سے خرچ کر دیتے ہیں، مگر جب حق مہر کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ حق مہر شرعی باندھ دیجئے، اور شرعی حق مہر سے ان کی مراد 32 روپے ہوتی ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ حساب کسی عالم نے اس دور میں لگایا ہوگا جب ہندوستان میں 1 روپے کا 4 سیر دیسی گھی مل جاتا تھا۔ ملازمین کی تنخواہ 2 روپے ماہوار سے لے کر 4 روپے تک ہوتی تھی، اور سونے کا بھاؤ تقریباً 5 روپے تولہ ہوتا تھا، یعنی اس وقت بھی 32 روپے کا 6-7 تولے سونا آ جاتا تھا۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ روپے کی قیمت تو 1000 گنا گر چکی ہے، مگر 32 روپے لوگوں کو اسی زمانے کے یاد ہیں۔ یہ لوگ تو تفریط کی طرف چلے گئے۔ دوسرا گروہ ایسا ہے جو شوہر کی حیثیت سے بہت زیادہ حق مہر کا مطالبہ کر دیتے ہیں، مگر شوہر کی حیثیت 10-15 ہزار سے زیادہ نہیں، لیکن وہ مطالبہ 1 لاکھ کا کر دیتے ہیں، اور زبانی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ رقم دینی کس نے ہے۔ ہماری غرض تو صرف یہ ہے کہ نکاح نامہ میں اندراج ہو جائے اور اس بڑی محفل میں ذرا ہماری شان بن جائے۔ باقی نکاح کے بعد میاں بیوی اکٹھے ہوں گے تو ہماری لڑکی یہ رقم بخش دے گی۔ یہ لوگ افراد کی طرف جاتے ہیں۔ واضح ہے کہ شریعت میں ایسی ہیلا سازیوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ حق مہر لڑکی کی طرف سے معاف کروانا غلط اور گناہ کی بات ہے۔ ہاں اگر وہ کسی کے دباؤ کے بغیر اپنی رضا اور رغبت سے حق مہر سارا یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دے تو یہ اور بات ہے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق مہر کے نام پر اپنی لڑکیوں کو حقیقتاً فروخت کرتے ہیں۔ وہ حق مہر کی کثیر رقم کا مطالبہ کرتے ہیں اور وصول کر کے یہ رقم لڑکی کو نہیں دیتے بلکہ خود کھاتے ہیں، اور جب تک انہیں اپنی حسب منشا رقم نہ ملے وہ لڑکیوں کا نکاح ہی نہیں کرتے، خواہ وہ بوڑھی ہونے لگیں۔ ایسے لوگ چند در چند کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ واضح ہے کہ حق مہر کی رقم لڑکی کا حق ہوتا ہے، اس کے والدین کا نہیں، اور اس پر دلیل نکاح شغار کی ممانت ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے،
اور نکاح شگار یہ تھا کہ ایک شخص اپنی بیٹی کو اس شرط پر دوسرے شخص سے بیاہ دیتا تھا کہ وہ دوسرا اسے اپنی بیٹی دے دے اور حق مہر کسی کو بھی نہ دینا پڑے۔ یعنی ہر لڑکی کا ولی یا باپ حق مہر کا ذکر تک اس لیے نہ کرتا تھا کہ وہ اسے ادا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح وہ حق مہر سے لڑکیوں کو محروم کر کے یہ رقم خود ہضم کر جاتے تھے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر عورت حق مہر کی رقم معاف نہ کرے تو اسے طرح طرح سے دکھ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس دکھ پہنچانے کی بھی بہت سی مصلحتیں ہیں، بہت سی صورتیں ہیں۔ ایسی سب باتیں حرام اور گناہ ہیں۔ راہ ثواب یہی ہے کہ جو حق مہر طے ہوا ہو وہ بیویوں کو بخوشی ادا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات میں حق سے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔